صلواتک علیہ وعلی آبائہ الطاہرین فی ھذا الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ الليل والنہار ولیہ وحافظ وقائد وناصر ودلیل ومعین حتی تسکنہ ارضک طولا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ آل محمد یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام عشق صدر حسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم صلی اللہ پروردگار عالم خالق کائنات خداوند متعال ان مقدس و مطلب 14 ہستیوں کے صدقے جس مقصد کے لیے ہم سب اکٹھے ہوئے مجھ جیسے کو ذکر پڑھنے کی توفیق عطا کی گئی، آپ جیسے کو ذکر سننے کی توفیق عطا کی گئی۔ احسان فرما جس مقصد کے لیے ہم اکٹھے ہوئے وہ مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ معاف فرما، جو زمانے کے حسین تک پہنچنے میں رکاوٹ ہے۔ پروردگار عالم ہم سب کو ایک ہو کر نیک ہو کر زمانے کے امام کے استقبال کے قابل بنا۔ پروردگار عالم ہم بہت کمزور ہیں، ہم لاچار ہیں، ہم ضعیف ہیں، ہم ذلیل ہیں، ہم حقیر ہیں، ہماری وہ اوقات نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا، ہم وہ مانگتے ہیں جو فنا ہے، جو تو دینا چاہتا ہے وہ بقا عطا فرما۔ پروردگار عالم ہم ایک دوسرے کی عیب دیکھنے کی بجائے اپنے عیب دیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں پاکیزہ بنا، میری نوجوان نسل، مائیں بہنیں، بیٹیاں، بچیاں، جوان بچے، ان کو پاکیزہ بنا تاکہ یہ سخرو ہونے والوں میں شمار۔ پروردگار عالم خالق کائنات ہمارے جتنے ورثات دنیا سے چلے گئے، جہاں جہاں دفن ہیں، جب تیری حجت کا ظہور ہو وہ قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے امام کے لشکر میں شامل ہوں۔ یہ جو شیرازی صاحبان نے یہ کاوش کی، یہ صف اعلیٰ کے حوالے سے، پروردگار اس کو نصرت امام زمانہ شمار فرما۔ ان کو کسی کا محتاج نہ کرنا، اسی طرح ان کو اپنے وقت کے امام کے ظہور کی راہ ہموار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، 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 یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتقم، یا وارث خون حسین، یا وارث خون عباس۔ مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے، مجھے کہنا نہیں پڑ رہا کہ آپ اعلیٰ جل کہو، آپ اعلیٰ جل کہہ رہے ہو۔ پتہ ہے آپ سب کو اعلیٰ جل کا مطلب ہے جلدی آ، جلدی آ۔ آج تم کہو گے مولا جلدی آ، جب تم مر جاؤ گے تمہاری قبر پہ آ کے کہے گا مومن جلدی آ۔ اس لیے ضرور اپنے جلوسوں کی زینت، اپنی مجالس کی زینت یہ نعرہ بناؤ، اپنے زمانے کے امام کو وفا کا یقین دلانے کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی اشرف الانبیاء آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود، حجت اللہ الموجود، رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین، مدینہ للمسکنین، سر الاسرار العلیاء، نور الانوار الجلیاء، معراج العقول، موصل الاصول، اب الوقت و مولا زمان، شریک القرآن، مظہر الایمان، کامل الکفر والطغیان، دافع الظلم والعدوان، امامنا و امام الانس والجان، صاحب العصر والامر زمان۔ درود پڑھے شہنشاہ کے منتقم آل محمد، وارث آل محمد، نور آل محمد، برکت آل محمد، مسرت آل محمد،
اس مقدس منبر کا وارث، اس ذکر کا وارث، علم کا وارث، جھولے کا وارث، تعزیے کا وارث، قربانوں کا وارث، امام برگاہوں کا وارث، ولیوں کا وارث، وسیلوں کا وارث، نبیوں کا وارث، شلونی کا وارث، معراج کا وارث، مبارکے کا وارث، غدیر کا وارث، اپنے نانا کی خوبصورت ترین زلفوں کا وارث، علماء، خطباء، ذاکرین، مقررین، سب کا وارث، کربلا، قازوین، نجف، سامرا، مکہ، مدینہ، کائنات کے چپے چپے کا وارث، شہنشاہ معظم 11 اماموں کی دستار کا اس دور میں اکلوتا وارث، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سلطان زمین و زمن، مرکز و محور کائنات، امام مہدی وامہات طیبین الطاہرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من یوم الازل الی یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اپنی زبانوں کو معطر کرو پاک درود کے ساتھ۔ حمد ہے مالک کائنات کی کہ جس نے مخلوق پہ ترس کرتے ہوئے مخلوق کو بھیجتے ہی سلسلہ ہدایت جاری فرمایا۔ ہوتی ہے فن کے سمیٹنے اور سنبھالنے کی کوشش کرنا، مجھے اچھا لگ رہا ہے کہ مدرسہ بھی ہے یا ماشاءاللہ طالب علم بھی ہیں، اساتذہ بھی ہیں، خوبصورت انداز سے قوم کو لے کے چل رہے ہیں۔ میں تھوڑی سی گزارشات اضافے کے طور پہ آج عرض کر کے جاؤں گا۔ علم ہماری میراث ہے، علم نہیں تو بندہ جاہل ہے۔ علم انسان کو حقیقت کا سفر کراتا ہے۔ علم کا حاصل کرنا ہر ایک پہ فرض ہے۔ کیسا علم؟ ایم اے ایم ایس سی والا علم، اسلامیات، دینیات، شرع، یہ والا علم کون سا علم ہے جس کے لیے سرکار نے فرمایا علم حاصل کرو چاہے تمہیں وہاں تک کیوں نہ جانا پڑے؟ وہ علم کیا ہے؟ یاد رکھنا، اس علم کو سمجھنے کے لیے صاحب علم سے پوچھتے ہیں، مالک علم سے پوچھتے ہیں تو علم کے ذریعے چاہتا کیا کیا؟ ہمیں کیوں چاہتا تھا ہم علم حاصل کریں؟ علم 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 روشنی جو ہے، جب تو پوچھے گا سرکار سے تو جواب آئے گا صرف چاہتا یہ تھا یہ علم حاصل کرے، خالی علم حاصل کر کر کے نہ جائیں، علم کی حقیقت کو سمجھے، عرفان تک پہنچے، اس لیے معرفت کی زندگی گزار کے جائیں۔ بڑے آسان الفاظ اور انداز میں تیری خدمت میں پیغام دینے کی کوشش کروں گا۔ علم یہ جو دنیاوی ہے یا دینی ہے، علم ہی علم ہے۔ اگر دنیاوی علم لالچ کے لیے نہ پڑھا جائے، میں پتہ نہیں کہنا کیا چاہ رہا تھا، کہاں سے شروع ہو گیا، یہ سرکار جو چاہ رہے وہ میری زبان سے نکل رہے، کیونکہ بادشاہ کی خدمت میں عرضی کر کے نکلتا ہوں، میرا مولا وہ میری زبان سے نکلوانا جہاں تو راضی ہو۔ یہ علم بھی کوئی گناہ نہیں، اکثر میں نے اپنے احباب سے سنا بس یہ دینی علم ہی چیز ہے، نہیں، یہ علم بھی لازم ہے۔ اگر اس علم کو روزی کا ذریعہ سمجھ کے پڑھا نہ جائے تو شہر صاحب میں نے بڑے آسان انداز کوئی بات نہیں، سمجھ میں ضرور رکھنا، سپیکر کی ضرورت نہیں۔ اگر اس علم کو روزی کا ذریعہ، یعنی میں پڑھ رہا ہوں، میں اپنا بچہ پڑھا رہا ہوں، ابتدائی کلاس ہے، بڑی کلاس، کالج یونیورسٹی جائے گا، اس کے بعد یہ بہت بڑا آدمی بنے گا، بڑی نوکری اس کو ملے گی، پھر علم یہ جہولت پہ رہے گا، لیکن وہ صرف روٹی کے لیے نہیں، علم حاصل کرنا چاہیے تھا، اس کو سمجھایا گیا الف مدہ عام ہوتا ہے،
اس نے اگلی کلاس میں جانے کے لیے الم پڑھ کے پیپر پاس کر کے اگلی کلاس چلا گیا. اس کو سمجھانا ضروری ہے بیٹا یہ اللہ کی تخلیق ہے. عام کوشش کرنا صرف عام طوطے کی طرح نہیں رچنا. عام کی خلقت پہ غور کرنا. عام نے اللہ کا امر مان کر ولایت علی قبول کر کے اپنے اندر مٹھاس پیدا کی. تو بھی کھا کے میٹھا رہنا ہے. رٹا لگایا بے بکری بے پنکھا بے تتلی. غور کرنے کی ضرورت تھی. بچے کو اسی علم کے ذریعے خالی علم نہیں عرفان دینا ضروری تھا. آم تیرے تک کیسے نہیں پہنچا؟ کب اٹھنے لگی؟ کتنا عرصہ زمین میں رہی؟ پھر پانی لگا. پھر اس نے گرمی سردی برداشت کی. پھر چھوٹا سا تنا نکلا. اس تنے کو اللہ نے بچایا تھا بہت ساری چیزوں سے. وہ ایک ایسا درخت بننا شروع ہوا. پھر اس پہ آم لگنا شروع ہوئے. وہ درخت آم تجھے دیتا ہے خود نہیں کھاتا. کبھی کسی درخت نے آم کھایا ہو؟ نہیں. دینے والوں میں سے ہے نا بھائی. یہاں عرفان کا کمال یہ تھا خالی علم آم نہیں اس کے عرفان پہ پہنچنا لازم تھا. ہم یہ نہ پہنچا سکے. ہم نے رٹا لگوایا بس والے بادام پہ بکری پہ پنکھا دیتے تھے. اسی پہ ہم نے اپنے بچوں کو پڑھا کے فزکس کیمسٹری یہ بیالوجی پڑھا کے میتھ پڑھا کے کوشش کی کسی طرح پاس ہو جائے. ایک ایک قانون فزکس کا ہو کیمسٹری کا ہو. اب اس میں گفتگو کی تو بات بڑی طویل چلی جائے گی. ایک ایک قانون میں آل محمد کا کرم چھپا ہے. وہ ہے نا قانون ایکشن اینڈ ریئیکشن. شاید کسی نے پڑھا ہو یاد ہے نا. ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے. یہ ہم نے بس رٹا لگایا ہر عمل کا ایک رد عمل ہر عمل کا ایک رد عمل ہر عمل کا ایک رد عمل. بس اس رٹا لگا کر اگلی کلاس چلے گئے. نہیں. خالی علم ادھورا ہے جب تک عرفان نہ ہو. عرفان یہ ہے اس کھوپڑی کو استعمال کر سمجھ. جب تک تو یہ کھوپڑی دنیا کے عیبوں میں دنیا کے گلوں میں دنیا کی غیبتوں میں استعمال کرتا رہے گا تیرا علم رہے گا. عرفان حاصل نہیں ہوگا. ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے. یہی قانون ہے نا. تو کبھی تو نے غور کیا اس قانون کے پیچھے چھپا کیا ہے؟ ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے. اسی پہ بات کرتا ہے تو شوکت ناز راجیشن تیری اس کا کریڈٹ ثواب تجھے جانا چاہیے. اسی پہ بات کرنا. ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے. مثلا ایک بندے نے قدم اٹھایا. اس کا رد عمل یہ ہے کہ اس کی پوری باڈی موو کرے گی. اس کا رد عمل ہے. ایک بندے نے کسی کو تھپڑ مارا. اس کا رد عمل یہ ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہو گیا. اس کو راضی نہ ہوا. اس کا دوسرا رد عمل یہ ہے کہ اس کو بھی تھپڑ لگے گا. رد عمل ہے نا. ہر عمل کا رد عمل ہے. یہاں صاحبان عقل اسی قانون کو دیکھتے ہوئے شعور پکڑتے ہیں. یہ سوچتے ہیں اگر ہر عمل کا ایک رد عمل ہے تو پھر مجھے ماننے کی کیا ضرورت ہے. مجھے چاہیے میں نیک کام کرتا جاؤں کرتا جاؤں کرتا جاؤں کرتا جاؤں. جب ہے ہی رد عمل پھر یہی رد عمل جب تو غور کرے گا تو سمجھ آئے گی تو اس خاندان کا چاہنے والا ہے جو کسی کا رکھتے ہی نہیں ہے. شیرمادی گفتگو کہاں سے کہاں نکل گئی. غور کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے میں تجھے عرض کر رہا ہوں علم ادھورا ہے جب تک اس میں عرفان شامل نہ ہو. لازمی ہم اپنے بچوں کو سمجھا کے پڑھائیں. یہ نئی نسلیں ہیں ان کو سمجھا کے سکھلا کے ایک ایک بات کی حقیقت بتلا کے سفر کریں. ماشاءاللہ مدارس میں نے دیکھا ہے بڑے خوبصورت انداز. عرفان شامل ہو جائے تو کمال ہو جائے. کمال ہو جائے. ایک باقاعدہ ہر مدرسے میں ایک مشورہ ہے ایک درس عرفان ہونا چاہیے. مثلا بچوں کو یہ چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ان کو بچپن میں سکھانا سمجھانا چاہیے. بیٹا تم
عام نہیں ہو. ہم نے کلمے میں علی ولی اللہ پڑھا ہے. تیرے میں اور دشمن علی میں فرق ہونا چاہیے. بچپن میں یہ ذہن میں رکھ. مجھے نہیں کہنا کہ میں علی والا، میں علی والا، میں علی والا. اپنا عرفان اتنا بلند کرنا ہے مجھے دیکھ کے کہ یہ علی والا ہے تو علی کیسا ہوگا. عرفان بچے کو بچپن سے دینا ہے. بیٹا کوئی تجھ سے لڑے تو نے معاف کرنا ہے. یہ سنت محمد ہے. پتہ نہیں کس تک میری بات پہنچی. مہربانی سے مشہوروں میں سے بچپن میں ان کے ذہنوں میں یہ چیز ڈالنے کی ضرورت ہے. زیادہ بچے بیٹھے تاکہ اللہ کرے ان تک پیغام. شعور والے یہ ہیں. خدا کا سب اتنا بڑے ہوتے بے شعوری آ جاتی ہے. یہ کتنے شعور والے ہیں. پردہ لگا ہے نا, یہ پردے کی دوسری طرف مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں. ہم میں سے تو کوئی نہیں جا سکتا. پردہ ہے نا, یہ چلا جائے اس سے پردہ ہے نہیں. اس کا مطلب جب شعور ہوتا ہے تو پردہ نہیں ہوتا. شاید کسی تک اب بے شعوری جب آتی ہے پھر بندہ بڑا ہو کے کہتے ہیں وہ دیکھ کون جا رہی ہے, وہ دیکھ کون جا رہی ہے, وہ دیکھ کون. یہ بے شعوری ہے. جب تک شعور ہوتا ہے ہر عورت کو کوئی کہتا ہے نا وہ دیکھ کون عورت جا رہی ہے, کہتے میری ماں ہے. شاباش بیٹا. بیٹا میں آج آپ کے لیے پڑھوں. چھوٹے چھوٹے طالب علموں آج آپ کے لیے بیٹا لیکچر ہے. ان باتوں کو ذہن میں بٹھانا ہے, بڑا ضروری ہے. تمہیں یہ عرفان بچپن سے دینا ضروری ہے. بچپن میں نماز کی ترغیب ضرور دو. نماز کے بغیر چارہ نہیں, لازم ہے نماز. مگر ساتھ ساتھ یہ بتاؤ بیٹا پڑھ کیوں رہے ہو. بیٹا پڑھ کیوں رہے ہو. کیوں مسئلے پہ اللہ نے اپنے حبیب کے ذریعے ہم سب کو کھڑا کیا. مقصد کیا تھا. صرف 5 وقت نمازیں پڑھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. پڑھ کے بس ہم پڑھ کے نماز مکمل کر کے زندگی کے آخر میں اللہ شکر ہے ہم نے اپنی نمازیں مکمل کی. یاد رکھنا ان تک یہ پہنچانا ضروری ہے. نماز کے سارے فائدوں میں سب سے بڑا فائدہ بیٹا مطلب دیکھنا, سب سے بڑا فائدہ یہ ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز برائی سے بچاتی ہے, بے حیائی سے بچاتی ہے. بیٹا تھینک یو. مجھے پانی نہیں پینا, آپ نے سیکھا سمجھ میں چل رہا ہے. جملہ ہے تو نہیں چلا گیا. مہربانی کریں. شکریہ شیخ پورا, مہربانی شیخ پورا. طبیعت گھبرا تو نہیں گئی. کہتے تو میں رخ تقریر کا موڑ دیتا ہوں. نہیں, آؤ سفر کرتے ہیں. ان بچوں کے ذہنوں میں یہ ڈالنے کی, اپنی نئی آنے والی نسل کے ذہنوں میں ڈالنے کی بہت ضرورت ہے. بیٹا اللہ نے تمہیں مصلی پہ کھڑا کیا. یاد رکھنا اللہ کو نمازوں کی ضرورت نہیں, تجھے اللہ کے قرب کی ضرورت ہے. واہ 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 واہ. حق ہے, حق ہے. واہ 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 واہ. پوری کائنات نماز نہ پڑھے تو نوز میں اللہ کی شان میں فرق آ جائے گا. کمال جملہ, کمال. بندوں نے یہ سمجھا کہ ہم نماز پڑھیں تو اللہ اللہ مانا ہے. چیلنج لگانا ممبر حسینی پہ, جہاں تک میری آواز پہنچا دینا. پوری روح زمین کی عزاداران امام مظلوم حسین کی عزاداری نہ کریں. حسین محتاج نہیں, عزاداری جاری رہے گی کیونکہ وارث بیٹھا ہے. میرے بچہ سمجھ نہیں. ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ بابا قربتن اللہ. اگر بندہ واقعی اللہ کی قربت میں آ جائے تو قسم اللہ کی قسم اس مقدس نمبر کی نماز میں خیال نہیں آتے. علماء کو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے. شیرازی صاحبان جب توضیح المسائل میں دیکھتا ہوں, میں پہلے تو پڑھتے رہے, ایسا ایسا احساس ہوا, شعور بڑھا تو باتیں بہت ساری سامنے آنا شروع ہوئی کہ ایک پورا چیپٹر, پورا باب نماز پہ ہے. 2 رکعت کی 3 پڑھ لی تو کیا کرنا ہے, سجدے زیادہ کر لیے تو کیا کرنا ہے, رکوع کم زیادہ ہو گئے تو کیا کرنا ہے. افسوس نہیں, بندے کو 1000 روپے گننے کے لیے تو نہیں بولتا, بھول جاتا ہے تو رہا.
سیدنا جیو کمرے سے کمرے کو بابا یہ پیسے کے پوری بھئی کیا بات ہے کیا معیار ہے نہیں بھولے گا بھول جاتے تو نماز میں دو رکعت میں بھول جاتا ہے نماز کی اہمیت کا اندازہ نہیں اچھا نماز کی اہمیت کا اندازہ لو شیخ پورا ہے تمہارا مقدر ہے تمہارا نصیب ہے بات تو میں بہت کرنا چاہ رہا تھا لیکن سرکار کی کرم سے جو رخ مڑ رہے تو آپ آؤ نماز دیکھو ہر چیز کا آغاز جہاں سے ہوتا ہے اس کے اختتام پہ غور کرنا چاہیے دیکھو میں اس کو اور آسان کرتا ہوں دیکھو یہ بچے بیٹھے ہیں ان کو پڑھایا جاتا ہے ABCDEFGH پڑھایا جاتا ہے نا بیٹا آپ پڑھتے ہو انگلش کے نہیں پڑھتے شاباش ABC ہے نا بیٹا ABCD اب ایک نیا بچہ اس کو بندہ بتائے XYZ وہ کہے گا وہ کیا ہوتا ہے XYZ سمجھانے کے لیے پہلے A پھر B کیا بات ہے کیا بات ہے واہ 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 جیو پھر D پھر E کرتے 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 پھر XYZ یہ اپنا XYZ ہو گئے کہ کیا ہوتا ہے آپ شروع سے پڑھاؤ گے یہ یا پہلے پڑھاؤ گے الف پھر بے پھر پے پھر یہ یا آخر میں ایسے یہ نہیں بس اسی کو اگر تو سمجھ گیا تو آج میں تجھے حقیقت کی طرف لے چلتا نماز تو آغاز کرتا ہے وضو کر کے پاکیزہ مصلی منتخب کرتا ہے پاکیزہ جگہ پہ کھڑا ہوتا ہے تیری نماز کا آغاز ہو گیا ماشاءاللہ تو نے تکبیرۃ الاحرام نیت کے بعد اس کے بعد تو نے دو سورتیں پڑھی پھر تو رکوع چلا گیا رکوع کے بعد سجدہ ہے سجدے میں دوسری رکعت تو نے مکمل کی جیسے بھی تو پڑھتا ہے اپنے لیے پڑھتا ہے دوسری کے لیے نہیں پڑھتا اللہ اکبر میں بہت بڑا جملہ کہہ گیا خدا کی قسم تیری میری لڑائی ختم ہو جانی ہے جب تو یہ سمجھے گا میں جو کر رہا ہوں اپنے لیے کر رہا ہوں دوسرا جس کے لیے میں کس کے لیے کر رہا ہوں کس کے لیے کر رہا ہوں اپنے لیے کیوں کوئی بھی میرا قریبی سے قریبی ہے میری سانسوں کی ڈوری تک اس کا تعلق ہے سانسوں کی ڈوری ختم وہ میرے سے تعلق توڑ دے گا میت رشتہ ختم اس کا مطلب میں جو کر رہا ہوں اپنے لیے بندے نماز پہ لڑ رہے ہیں میں یوں کرتا ہوں میں یوں نہیں کرتا میں یوں کرتا ہوں میں یوں نہیں کرتا ارے بھائی تو جو کرتا ہے تو اپنے لیے کرتا ہے لڑائی تو بنتی نہیں ہے آپ کو کیا بتائیں کہ بیٹا لڑائی تو بنتی نہیں ہے تو جو لائسا لے انسان الا ما سعى جو کوئی تو کرتا ہے تو اپنے لیے کرتا ہے لو جی بات رہ نہ جائے عرفان ایسے وہ پورا سنبھالنے کی کوشش کرنا تو نے نماز مکمل کی تیری نماز ابھی مکمل نہ ہوئی جب تک تو نے تسبیح سیدہ نہ پڑھی ایسے ہے ویسے کیا کمال ہے شہزادی کون ہے ام ابی لہب معظم کائنات تیری شان کی کیا بات ہے ہم تسبیح میں ہم بھی برادران اہل سنت بھی تسبیح میں کیا پڑھتے ہیں اللہ اکبر الحمدللہ اور کیا پڑھتے ہیں تسبیح کا نام کیا ہے ہائے 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 صحیح تسبیح سیدہ آقا ذاتی کا مقام کیا ہے ہائے 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 واہ واہ شیراز صاحب یہاں پتہ چلتا ہے ملکہ کونین ام ابیہا کا مقام کیا ہے اللہ نے کتنوں بلند مقام و مرتبہ رکھا ہے اچھا نہیں بات دور چلی جائے گی یہ کبھی ایام سیدہ ہوئے تو میں اس میں بھی بات کروں گا لو جی تو نے نماز پڑھ کے تو نے سمجھا نماز مکمل ہوئی تیری مکمل نہیں ہوئی تو نے تسبیح پڑھی تسبیح پڑھ کے تیری نماز پھر بھی مکمل نہیں ہوئی پھر تو کعبے کی طرف رخ کر کے کھڑا ہو گیا تو نے سلام شروع کر دیا ایسے ہے بڑے آسان انداز میں جماعت بچوں تک پیغام پہنچانے کی ماؤں بہنوں بیٹیوں تک کوشش کر رہا ہوں اور مجھے حکم ہوا ہے ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے بھی کوئی میسج دے دوں تو وہ بھی میں کوشش کرتا ہوں تو نماز میں آخر میں سلام پڑھتا ہے آغاز کہاں سے کرتا ہے السلام علیکہ یا نبی اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھتا ہے نا پڑھتے پڑھتے کربلا کا آزمائن نجف اڑتا ہے موڑ کے واپس کعبے کی طرف آتا ہے اب یہاں تو نے کبھی غور کیا السلام علیکم یا نبی اللہ تو نے یوں کھڑے ہو کے پڑھا السلام علیکم یا رسول اللہ کھڑے ہو کے پڑھا کربلا کا آزمائن موڑا نجف موڑا تو نے یوں کھڑے ہو کے کیا مگر جب تو ایکس وائی زیڈ پہ آتا ہے بھائی کیا بات ہے تیری کیا بات ہے تیرے سمجھنے کی کیا بات ہے تو جب آخری سلام پہ آتے آخری شہنشاہ کو تیری کمر بھی جھک جاتی ہے تیری آنکھیں بھی بند ہو جاتی ہے السلام علیکم
अस्सलाम वालेकुम या मज़हर अल-इमाम। ऐसे पढ़ता है ना, जब आते हैं अपने सरदार पे, रसूल के नाम पे नहीं झुका, अली के नाम पे नहीं झुका, हुसैन के नाम पे नहीं झुका। हो सकते मेरे जाने के बाद एक नई लड़ाई शुरू हो जाए कि सैयद साहब आए थे लाहौर से हमें परेशान करके चले गए कि रसूल के नाम पे नहीं झुका, अली के नाम पे नहीं झुका, हुसैन के नाम पे नहीं झुका। लड़ा ना करो छोटी छोटी बातों पे अपने जेब की कीरें, अल्लाह से मदद मांग के खुलवाने की कोशिश किया करो। इस दौर में रसूल के खून को, अली के चेहरे को महदी कहते हैं। शुक्रिया मेरे वाजिब आखिरी सलाम अस्सलाम वालेकुम या शरीक का कुरान यहाँ से शुरू किया, मगर आखिरी सलाम में भी आखिरी सलाम है, अस्सलाम वालेकुम या साहिबल असर वल ज़मान। देखो आप सबके कटने झोंकने आपने खुद झुका नहीं, सरदार कहते ही उसे है जिसके नाम पे रैयत झुक जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरदार कहती उसे जिसका नाम आए गर्दनें झुक जाए, कमरें झुक जाए। मैं एक छोटा सा जुमला कहने लगा, मेरा साथ जरूर देना, दाद न देना। कौन है कायम आले मोहम्मद? कोई नहीं जान सकता, हमारी अक्लें महदूद है। मैं इसका भी तुझे दावा कर दिया, दलील दूंगा, लेकिन कमाल देख, बड़े से बड़ा आलिम दीन, बड़े से बड़ा सैयद, बड़े से बड़ा फकीर, पीर, मातमी, रूए जमीन पे कोई भी क्यों नहीं, जब भी कायम का नाम आता है झुक जाता है। सुभान अल्लाह। जियो जियो सैयद बात है, जियो। झुक जाता है या नहीं झुक जाता? मैंने कहा कौन जाने कायम का मकाम, मैं दावा करके मैं दलील देता। लो जी, तूने आखिरी सलाम में आखिरी सलाम सरदार को किया, और सलाम में तूने अपने इमाम को कहा अस्सलाम वालेकुम या साहिबल असर वल ज़मान। बेटा मैं उलमा से सुन चुके हो, एहसास से मैं तर्जुमा फिर रिपीट करने लगा हूँ। हमारा सलाम हो ऐ ज़माने का साहिब, ऐ अमर का मालिक, हमारा आप पे सलाम। हमने आपस में बैठे हैं, हमने रसूल को सलाम किया, सिर्फ सलाम किया, अली को सलाम किया, सिर्फ सलाम किया, हुसैन को सलाम किया, सिर्फ सलाम किया, काज़मैन वाले सरदारों को सलाम किया, सिर्फ सलाम किया। लेकिन जब आखिरी सलाम पे आए, हमने खाली सलाम नहीं किया, रिक्वेस्ट भी की। बेटा यही कहते हैं ना, अस्सलाम वालेकुम या साहिबल असर वल ज़मान, अल अमान, अल अमान। भाई क्या बात है, जिंदाबाद। अल अमान, अल अमान, अल अमान मिन फितरत ज़मान, मिन जौर ज़मान, मिन शर्र शैतान। कहते हैं ना, हमारा सलाम आप पर ऐ ज़माने के साहिब, हमारी रिक्वेस्ट है, हमारी अर्जी है, अल अमान, हमें बचा। आपके खूबसूरत मुस्कुराते हुए चेहरों को सलाम है। आप भी यही बनता है, रैयत मुस्कुराए जब सरदार की बात हो रही है। अंदर तशरीफ ले आए। नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे हैदरी, या इमाम अल-मुंतज़र, या इमाम अल-मुंतकिम, या वारिस खूने हुसैन, बताए कायम आले मोहम्मद बुलंद तर सलवात। वाजिल फरज आलिम। क्या बात है, समाज की क्या बात है। बस अल्लाह करे जिस रंगत से बैठे हो ना, जिंदगी में ऐसे इकट्ठे रहना। देखो हुसैन की मजलिस का क्या कमाल है, हर अकीदे का बंदा बैठा होता है, बल्कि हुसैन की मजलिस का कमाल है, आपकी मजलिस में हमारे अहले हदीस हाफिज कुरान भी बैठे हैं। क्यों आते हैं, क्यों आते हैं? मोहब्बत है ना, मोहब्बत खींच के लाती है।
تو جو اتنے دور دور سے آئے حسین کی محبت میں تو پھر حق بنتا ہے نا ان کو ساتھ ملانا چاہیے، ساتھ لے کے چلنا چاہیے. ہم ہیں ہی ساتھ اور انشاءاللہ رہیں گے بھی ساتھ. بلکہ جو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے لیے دعا کو ہے کہ پروردگار ان کی بند عقلیں کھول. تو نے پرندوں میں کبھی فرقہ پرستی دیکھی ہے؟ کبھی مندر پہ جا بیٹھے، کبھی مسجد پہ جا بیٹھے. کیا بات ہے شیخ ابو شاباش شیخ ابو. یہ ہمارے ساتھ مطلب رکھنا ماشاءاللہ. سارے بڑے اعلیٰ ہو. نماز کے آخر میں آخری سلام. مائیں بہنیں بیٹیاں اپنے زمانے کے امام کو ساتھ ریکویسٹ ہے الامان الامان. عالم بیٹھے ہیں، اساتذہ بیٹھے ہیں، یا پوچھ لیجئے گا الامان کا مطلب کیا ہے؟ پناہ دے، بچا لے، رحم کر. اور بندہ خدا تو نے سلام میں میری جد کو پکارا، ان کو نہیں کہا مجھے بچا. آخر میں ریکویسٹ مجھے کرتا ہے الامان الامان الامان. مولا مجبوری ہے کیا کرے، اس وقت رحمت للعالمین کی دستار بھی تیرے سر پہ ہے، آل محمد کے مقدس سر عطر کی دستار بھی تیرے سر پہ ہے. اس وقت روئے زمین پہ کل گھر کا کل سرمایہ تو ہے. ہم سب کا وارث بھی ہے، کربلا والوں کا وارث بھی ہے، قاسمین نجف سامرا کا وارث بھی ہے، کائنات کا وارث بھی ہے. مولا ہم تجھے نہ کہیں تو کسے کہیں، تیرے سوا اور ہے جو کوئی نہیں. ابھی ہمیں ایک نئی بحث چھڑ نہ جائے. لوگ عالی صاحب ممبر پہ کھڑے کہہ رہے تھے جی قائم آل محمد تیرے سوا کوئی نہیں. میں شہر ایک واقعہ سناتا جاؤں. سلام مکمل نہیں ہوا. تیری کتاب ہے، دو کتابوں کے حوالے، معجزات آل محمد. دوسری کتاب کا نام ہے ملاقات امام زمان علیہ السلام. اگر پڑھ بیٹھا ہے تو میری تائید کرے گا، نہیں پڑھی تو کوشش کرنا پڑھ لے گا. آج کل تو لائبریریوں میں جانے کی میرا نہیں خیال بندے کو نوبت پیش آتی ہے. گوگل پہ سرچ کرتے سب کچھ سامنے آ جاتا ہے. بڑا طاقتور ہے گوگل. بیٹھے بیٹھے بہت ساری چیزیں ہمیں دکھا دیتا ہے. کتنا ہمارا ایمان ہے گوگل پہ. ہمارا کتنا ایمان ہے گوگل پہ. بیٹھے یہاں میرا تیرا دل بن گیا نیو یارک سٹی کی ہم دیکھیں کیا ہو رہا ہے. گوگل پہ انہوں نے لکھا لائیو نیو یارک. گوگل نے تجھے اسی وقت لائیو دکھا دیا نیو یارک میں کیا ہو رہا ہے. تو نے بیٹھے بیٹھے کہا میں لندن میں دیکھنا چاہتا ہوں، برطانیہ میں لندن میں اس وقت کیا ہو رہا ہے. تجھے بیٹھے بیٹھے گوگل لائیو دکھا دے گا. ہم یہاں بیٹھے کوئی وہاں کا بندہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے وہ بھی ہمیں دیکھ سکتا ہے. یہ کیمرے نہیں، ایک اور سیارے پھر رہے ہیں. خلا میں ہر چیز واچ ہو رہی ہے. تیرا میرا ایمان ہے، تیرا میرا یقین ہے گوگل اتنا طاقتور ہے جو ہمیں ہر جگہ دیکھتا ہے. اگر گوگل اتنا طاقتور ہے تو علی کا بیٹا مہدی بھی بہت طاقتور ہے. آگے کیا کرنا، آگے کیا کرنا. اللہ راشد بس جس دن مومن کو پتہ چل گیا میں کچھ بھی کرتا ہوں میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے، خدا کی قسم گناہ ختم. تو بازار جاتے کو کہے گا نا وہ دیکھ وہ عورت جا رہی ہے، کسی عورت کو کسی عورت نے وہ دیکھ وہ مرد جا رہے ہیں، دونوں ایک دوسرے کو جھٹکا دے کے کہیں گے ہمارے نفس کو مجبور نہ کر، ہم اپنی آنکھیں گندی نہیں کر سکتے، قائم دیکھ رہا ہے. ہمارا مولا ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارا سردار ہمیں دیکھ رہا ہے. کیا کمال. بسم اللہ کرو سیدہ. بسم اللہ. انشاءاللہ میں اس طرف آیا تو میں کوشش کروں گا یہاں مدرسے میں میرے لیکچر عرفان کے اوپر اگر دل بنا اساتذہ کا اجازت ملے گی میں ضرور دوں گا تاکہ یہ نسل بھی خوبصورت معرفت والی نسل تیار ہو. یہ بھی ضروری ہے، ہونی چاہیے. قرآن جو سمجھنا ہے لازم ہے، مگر حقیقت پہ غور کرنا زیادہ ضروری ہے.
مثلا بیٹا ذرا غور کرنا میرا بچہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے پیچھے کیا چھپا ہے؟ اس میں اللہ کافی نہیں تھا، یہ بے کیوں ہے؟ اس میں اللہ کافی تھا، بے کیوں ہے؟ اچھا اس میں اللہ الرحمن کافی تھا، رحیم کیوں ہے؟ ضرورت ہے نا اس نسل کو بتانے کی؟ بس اسی طرح وقت گزار کے بس یہ روزی روٹی کما کمو کے کھا پی کے ایک دن دار ہوگا رات فلانا دنیا سے چلا گیا معاملہ ختم نہیں. تو اس مقصد کے لیے پڑھ نظر بلاغہ امیر المومنین فرماتے ہیں انسان تو ایک عالم اکبر ہے، تو چاہے تو ایک نئی کائنات بنا سکتا ہے. ہم نے اپنی توانائیاں ادھر ادھر دیکھنے میں اس کے گلا اس کی غیبت، اس کا گلا اس کی غیبت، وہ کیا کر رہے، وہ کیا پہن رہے، وہ کیا کھا رہے، یہ تو ہمارے ٹاپک ہی نہیں تھے. ٹاپک یہ تھا میں کیا کر رہا ہوں. اصل ٹاپک کیا تھا؟ آپ کے ہاتھ اٹھانے کو سلام ہے. اصل ٹاپک کیا تھا وہ سن. میں تو کہتا ہوں میرا مولا میرا مولا میرا مولا. اصل ٹاپک یہ تھا میں ایسا کام کروں کہ میرا مولا مجھے کہے میرا شیعہ. بڑا فرق ہے. سید سادات سیدات صاحبان، میرے سید گیلانی صاحب میرے سرکار میرے سامنے بیٹھے اور سادات میرے مبادیان حیدر کرا. بڑا فرق ہے ان کو چاہنا اور ان کا چاہنا. آپ ایسا خدا کی قسم یہ شیعہ کوئی ڈگری شگری نہیں ہے، یہ شیعہ مقام کا نام ہے. ایک بڑے مقام. ادھر تک بات آ گئی ہے میں کھول نہیں رہا، پیسے چھڑ جاتی ہیں فوراً لڑائیاں شروع ہو جاتی. پھر کھولوں گا کسی وقت. شیعہ ایک مقام کا نام ہے، لیکن یہاں ایک بات ضروری ہے جو میں چاہتا ہوں آپ تک پہنچے. تیرے 11ویں امام سے پوچھا گیا تھا مولا محب اور شیعہ میں فرق ہے؟ امام فرماتے ہیں محب وہ ہوتا ہے جو ہمیں چاہتا ہے، شیعہ وہ ہوتا ہے جسے ہم چاہتے ہیں. شیعہ وہ ہوتا ہے جسے ہم چاہتے ہیں. اس کا مطلب کچھ خاص کرنا پڑتا ہے نا. واقعہ میں سنا رہا تھا، اس واقعے میں ایک اہل سنت ہے. اب سب اہل سنت. اچھا یہ بھی پتہ نہیں کیا بحث چھیڑ دی ہے اس وقت. خدا کی قسم عجیب کیفیات کا سامنا ہے مخلوق کو اس وقت، کیونکہ اپنی حقیقت پہ غور نہیں کر رہے. اگر غور کریں نا میں کہاں، محمد کہاں، اللہ کی قریبی کی حد تو ذرا دیکھو، ورنہ کون دیتا ہے کسی کو محبوب اپنا. بندے یہ غور ہی نہیں کر رہے، بندے یہ سوچ ہی نہیں رہے میری اوقات ہی کیا ہے، میں ہوں کون. میرا لڑنا بند. ایک ساتھ کہنے لگے، میں نے کہا آپ کون ہیں؟ میرا دل تھا یہ کہے گا میں انسان ہوں. وہ یہ کہتے میں اہل سنت ہوں. اچھا میں نے کہا ایک سوال کا جواب چاہیے. کہنے کے لیے بتائیے. میں نے کہا یہ بتائیں کوئی بندہ آپ کو پتھر مارے کیا کریں گے؟ کہتے پتھر کا جواب پتھر سے دوں گا. میں نے کہا آپ تو اہل سنت نہیں ہیں. میں نے کہا یہ کیسے؟ میں نے کہا اہل سنت تو وہ ہوتے جو پتھر کہا کے دعا دے. سنت کا ہے وہی ہے نا. سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کھا کے دعائیں نہیں دی. کسی کو سرکار نے اپنی زندگی میں بد دعا دی؟ یہ کبھی ربیع الاول کا موقع ملا میں سرکار کے کریمیت کو کھولوں گا. اور سرکار کے احسانوں کا مخلوق کو اندازہ ہی نہیں. سرکار نے جتنے کام کیے امت آج ایک بھی شاید کر رہی ہے. سرکار نے کبھی کسی کا گلہ کیا؟ کبھی کسی کی غیبت کی؟ کبھی کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کی؟ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ. میرے منہ میں خاک. سرکار نے کوئی ایسا کام کیا جو ہم کر رہے ہیں؟ شیرازی صاحبان بڑا مشکل مرحلہ ہے. ہمیں سوچنا ہوگا ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمیں کہاں کھڑا ہونا ہے. اس جملے میں داد نہیں ملنی تھی، صرف ذرا سر ہلنا دیکھنا چاہتا تھا، دیکھ لیا میں نے. اتنا ہی کافی ہے. کوشش کر. ڈاکٹر رام ایک بار یہاں یہی تو کہہ گیا کسی کا بن نہ بننا بنا تو بن اپنا تو بن.
یہ جتنے قریبی سے قریبی رشتے ہیں یہ صرف سانسوں کی ڈوری تک ہے. سانس ہے رشتے ہیں, باپ بھی ہے, بیٹا بھی ہے, بھائی بھی ہے, ماں بھی ہے, سارے رشتے ہیں. سانس آتا میت رشتہ توڑ دیتے ہیں, سب توڑ ہی دینا ہے. ہم بھی بڑوں سے توڑ بیٹھے, انہوں نے بھی ہم سے توڑ دینا ہے. یہ تو ایک تعلق ہے, اسی طرح چلے گا. بس یہی تیری خدمت میں عرض کرنے آیا ہوں, بادشاہ کی توفیق سے سمجھ, سب رشتے توڑ دیں, نہ گھبرا. یہ ہے کیسے؟ کم از کم اس سے رشتہ جوڑ جو تجھے قبر میں بھی کہے گھبرانا میں آنے والا ہوں. شکر گزار میں لو جی. میں سلام, پہلے وہ واقعہ سناتا جب رہنا. ایک اہل سنت لکھا ہے کتاب میں کہ اللہ کی بارگاہ میں کسی پریشانی کے عالم میں, تکلیف کے عالم میں, مصیبت کے عالم میں, اب صاحب کہتے ہیں میں نے اللہ کو استغاثہ کر کے پکارا, پروردگار عالم, خالق کائنات, میں بڑا کمزور ہوں, اس وقت سوائے تیرے مجھے کوئی بچا نہیں سکتا, میری مدد فرما. اگر تم نے نہ بچایا, صاحب کتاب لکھتے ہیں, کہتے ہیں اگر تم نے نہ بچایا ڈوب جاؤں گا, تباہ ہو جاؤں گا, خاندان گھر. مسئلہ کہتے ہیں کوئی اتنا تھا, کہتے ہیں میں اللہ کی بارگاہ رو 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 کے عرضی کر رہا ہوں, اتنی دیر میں دیکھا ہے کوئی ایک گھوڑے پہ سوار پہنچ گیا. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, میں بغیر تحقیق کے ممبر پہ بات نہیں کرتا. امام صاحب بڑا سخت ہے, میں تجھ سے زیادہ اپنے امام کا جواب دے دوں. وہ تو یہاں بات نہیں کہ رو کے دو جملے وسائل پہ چلا جائے گا, بادشاہ کا جواب دو. کیوں؟ بادشاہ کی پیشی بڑی سخت ہے. تیرا زمانے کا امام وہ ہے جو ایک وقت میں جج بھی ہوگا, مدعی بھی ہوگا, گواہ بھی ہوگا. مہربانی سے پکڑا. کہتے میں نے پروردگار کو پکارا, اتنے دیر میں دیکھا گھوڑے سوار نشریف ہوئے. کہتے انہوں نے آ کے شفقت فرمائی, مجھے اس مسئلے سے نکالا. میں نے ان کو سلام کیا, میرا سلام ہو اے اللہ کی مخلوق, اللہ کے بندے آپ پر. انہوں نے فرمایا ہمارا بھی تجھ پہ سلام. جیسا واقعہ بڑا کمال ہے, نچوڑ بڑا کمال ہے, آدھے منٹ میں ختم. ہمارا بھی تجھ پہ سلام. وہ کہتے ہیں میں نے کہا اے عبد خدا, تیری مہربانی کہ تو آیا, اللہ نے تجھے بھیجا, مہربانی کر تھوڑی دیر میرے پاس بیٹھ, میں تیری سیوا کروں, تجھے کچھ پیش کروں. آگے سے یہی جواب دے کے وہاں سے چل دیے. اور بندہ خدا, روح زمین پر بڑی مخلوق نے اللہ کو پکارا, میرے نانا محمد کو پکارا, میرے بابا علی کو پکارا, جس نے جہاں جہاں ان کو پکارا, سب کی مدد کرنا مجھ پہ واجب ہے. بات شروع کی تھی, بات بولی تو نہیں. میں نے بچوں کو کہا تھا بیٹا مقصد نماز سمجھنے کی کوشش کرنا. مقصد نماز سمجھنا ہی تو بیٹا بس اسی بھول بھلائیوں میں پڑے رہو گے. بھئی توضیح نکال کے دیکھیں, 2 رکعتیں پڑھنی تھی, میں سجدے 2 پڑھ گیا, 2 کر گیا, 4 کر گیا, رکوع 2 کر گیا, قیام 3 کر گیا. کیا کرنا ہے, کیا کرنا ہے؟ پھر اسی طرح دیکھتا رہے گا. اوئے ہوئے ہوئے نہ, ذہن میں رکھ, اس نماز کے آخر میں پڑھتا ہے سلام. سلام میں تیرا سر بھی جھک جاتا ہے, تیری کمر بھی جھک جاتی ہے. کیوں؟ تیرا یقین ہے, ایمان ہے, میرا مولا دیکھ بھی رہا ہے, میرا امام سن بھی رہا ہے, میرا امام دیکھ بھی رہا ہے, میرا امام سن بھی رہا ہے. بس اس بات کو ذہن میں بٹھا. جب تجھے یہ پتا چلا میری نماز میرا امام دیکھ بھی رہا ہے, سن بھی رہا ہے, پھر تو نہ نماز میں بھولے گا, نہ رکعت میں بھولے گا, نہ قیام میں بھولے گا, نہ آخر میں سلام. بس اسی بات کو میں نچوڑ کے طور پر خدمت میں پیش کرتا ہوں. آخر میں سلام, السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان, الامان 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 من فتنة الزمان, من دور زمان, من شر شیطان. مولا بچا, پناہ دے زمانے کے فتنے سے, زمانے کے جور سے, شیطان کے شر سے. ایسے ہی بیٹے میں آپ کو بتاؤں صاحب و زمان کا مقام کیا ہے. توجہ بچے, شاباش میرا بچہ.
आपने शेखुपुरा में नमाज पढ़ के कहा मौला शैतान के शर से बचा। हम लोगों ने उसी वक्त लाहौर में खड़े होकर कहा मौला शैतान के शर से बचा। उसी वक्त कराची वालों ने कराची में खड़े होकर कहा मौला शैतान के शर से बचा। शेरा सब देखना मेरी तरफ है वाजिब अलैहिस्सलाम, कुछ लिखना चाह रहे, कुछ सवाल है? मासूमा का बीबियों में होना मैं जरूर कर सकता हूँ, परेशान बड़ा अहम मसला है। अगर समेटने की तरफ आ गया, इतना भी शेख को पूरा संभाल ले तो बड़ी बात है, इतने भी इरफान के मोती संभाल ले तो बड़ी बात है। सियालकोट वालों ने सियालकोट में कहा मौला शैतान के शर से बचा। सिंध वालों ने सिंध में कहा मौला शैतान के शर से बचा। जहां जहां रूए जमीन पे मोमिन हैं माशाअल्लाह नमाज भी पढ़ते हैं, हर एक ने अपनी अपनी जगह पे कहा मौला बचा। जब तू और मैं ज़ुहरैन पढ़ते हैं उस वक्त इंग्लैंड वाले नमाज सुबह पढ़ते हैं, 5 घंटे का फर्क है। मैं हो आया हूं, देखा यूरोप वाले में 4 घंटे का फर्क है। जब हम ज़ुहरैन पढ़ रहे होते हैं वो सुबह पढ़ रहे होते हैं, जब हम मगरिबैन पढ़ रहे होते हैं वो ज़ुहरैन पढ़ रहे होते हैं। ऐसे है ना। उन्होंने उधर कहा मौला शैतान के शर से बचा, अमेरिका वालों ने अमेरिका में कहा मौला शैतान के शर से बचा, इंग्लैंड वालों ने, यूरोप वालों ने, कनाडा वालों ने, पूरी रूए जमीन के रहने वाले मोमिनीन ने कहा मौला बचा। बस ज़हन में रखना, साहिब उसे कहते हैं जो जहां भी पुकारे उसे वहां बचाए। बेटा नमाज का मैंने थोड़ी सी झलक आपको दिखाई है, ये बातें ज़हन में बिठाना कोशिश करना। इन्ना सलात तन्हा अनिल फ़ाहिशाह, नमाज बुराई बेहयाई से बचाती है। अच्छा तालिब इल्म बैठे हैं, बेटा आपको असातिज़ा ने ये ज़रूर बताया होगा, जो बाप का कहना ना माने उसे क्या कहते हैं? बाप की तौहीन करने वाला। बाप ने कहा ये कर, बच्चे ने कहा मैंने नहीं करना, तौहीन करने वाला। यानी जो बाप का कहना ना माने उसे बाप की तौहीन करने वाला कहते हैं। जो मोहम्मद का कहना ना माने, कहाँ जाके वो बात करो, बहुत मशहूर, बहुत मुश्किल बात। क्या बात है, सलाम है शेखुपुरा। जो सरकार की बात ना माने, बंदों तो तौहीन रिसालत की समझ ही नहीं आई। असल तौहीन रिसालत ये जो मोहम्मद कहे उसको बंदा अमल करके ना माने। अच्छा हम सरकार से पूछते हैं, शेखुपुरा मैं समेटना चाहता था बात, एक सिर्फ सुन बस। सरकार से पूछते हैं, सरकार तो नमाज के जरिए हमें बुराई से बचाना चाहता है, बेहयाई से बचाना चाहता है, क्यों? सरकार वजह क्या है? ज़र्फ खुला करना पड़ेगा, थकावट को झटका देना पड़ेगा, आने वाली जमाइयों को रोकना पड़ेगा। बस घड़ी को नहीं देखना, नचोड़ है, काफी में पड़ गया। सरकार क्यों बचाना चाहता है बुराई से, बेहयाई से, क्यों बचाना चाहता है? पूछ कभी, सरकार का जवाब आएगा सुन, मैं चाहता हूँ महशर का दिन हो, इब्राहीम, मूसा, ईसा, यहया, आदम अपनी अपनी उम्मत लेके आए, सब अपनी उम्मत लेके आए, मैं भी अपनी उम्मत लेके जाऊं, मैं भी अपनी उम्मत लेके आऊं, सब नबी अपनी अपनी उम्मत का तारुफ कराएं। मैं वहीं खड़े होकर तारुफ कराते हुए कहूं तुम्हारी उम्मतें भी अच्छी होंगी पर मेरी उम्मत में बड़ा फर्क है। तुम्हारी उम्मतों ने तुम्हें देख के माना, मेरी उम्मत ने मुझे बगैर देखे माना। मैं बिस्मिल्लाह करूं, दुआ है, फिर दोबारा पहले भी कर गया, मैं फिर भी कर रहा हूं। परवरदिगार हमें हकीकतें समझने की तौफीक अता फरमाए, हम हर चीज में गौर और फिक्र करें, मकसदियत पे गौर करें। जैसे विलायत है वाजिब नहीं औजब है, मगर मासूम से पूछा गया था मौला जो विलायत कायम करे उसका मयार क्या है? फरमाया जैसे जमीन पे चलता है वैसे पानी पे भी चले।
دعائیں ہیں مگر سب دعاؤں میں بہت اہم دعا ہے دعائے عہد. شکر گزار گیلانی صاحب نے تعریف فرمائی دعائے عہد جس کو تعلیم فرمائے تیرے چھٹے امام ہے. اللہم صلی واجل فرج عالم. یہ آپ کے لیے بیٹا ہدیہ تشیع ہماری کتاب ہے اس میں لکھا ہے جو غیبت میں اس طرح درود پڑھے گا اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. فرمایا جو اس طرح درود پڑھے گا وہ اللہ اس کو اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک قائم کو نہ دے گا. مل کے درود پڑھو سب کر. واجل فرج عالم محمد. عجل فرج علی محمد. شاباش. یہ ضرور پڑھنا ہے. دعائے عہد مت چھوڑو. وہ آپ کے لیے لاہور والوں نے تحفہ بھیجا ہے کیلنڈر کی شکل میں ہے. کچھ دعائے عہد کسی بچے کو دیجیے گا ماں بیٹیوں کی بھی ضرور بانٹیں کیونکہ ہماری اس رہنے والے ہمارے ساتھ سفر کرنے والے یہ جو مخلوق ہے اس کو سمجھ آ جائے تو خاندان سمجھ جاتا ہے. ہاں ان کو سمجھانا بڑا ضروری ہے اور ان کو طریقے سے سمجھانا بڑا ضروری ہے. سختی سے نہیں طریقے سے. جیسے دو باتیں میں ان کے لیے کرنے لگا ہوں. بیٹا مائیں بہنیں جہاں جہاں بیٹھی ہو کوشش کرو اپنے بچوں کو بچپن سے دودھ پلانے سے یہ کہنا شروع کر دو تم ہمارے پاس مہدی کی امانت ہو. شاباش شاباش. بچپن سے یہ سمجھانا تم قائم کی امانت ہو. تمہارا امام کسی وقت آ سکتا ہے. بچہ بچی کوشش کرنا اپنی زندگی صرف مولا کے نام لگانا. کس کوشش کرنا گھر میں جس طرح پاکیزہ رہتے ہو باہر بھی ایسے ہی پاکیزہ رہو. امام کی تم پہ نگاہ ہے. کہیں تم غلط حرکت کرتے ہو ہم سے خفا رہتے ہو کہیں والدین ناراض نہ ہو جائے. بیٹا بیٹی امام ناراض ہو گیا تو منانا مشکل ہو جائے گا. روٹی پکاؤ سالن بناؤ باوضو ہو کے دعا امام زمانہ پڑھ کے پھر ان کو جب دسترخوان لگاؤ سب مل کے دعا پڑھو اللہم قل ولیک. کیوں؟ 1 روپے کی ڈسپرین بندے میں ہلچل مچا سکتی ہے. مہربانی مہربانی شکر گزار. کوشش کرو مرد جو کما کے آئیں پریشان نہ ہوا کرو. کسی دن کم کما کے آئیں پریشان نہ ہوا کرو. آج کم ہے کوئی بات نہیں مردوں کو ہمت دو. اگر آج کم لندن ملا ہے کل مولا کا صدقہ اور مل جائے. گھر میں ایسا ماحول پیدا کرو جس میں چھوٹی چھوٹی نوک پلک نہیں ہونی چاہیے. تو کیا کر رہا ہے تو کیا کر رہی ہے تو یہ تیرے میرا ٹاپک نہیں. جب مر جاتے ہیں پھر ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں. شاباش. خوبصورت معاشرہ ہونا چاہیے انشاءاللہ. ایسے ہوگا تو تو نے پڑھنی ہے کوشش کرنا. ترجمہ اردو کا ساتھ لکھا ہے اردو ضرور پڑھنا کیونکہ یہ ماشاءاللہ طالب علم جو عربی پڑھ بیٹھے ہیں عربی گرامر پڑھ بیٹھے یہ تو سمجھ جائیں گے عربی میں کیا لکھا ہے. لیکن ہر بندہ عربی پڑھا نہیں اردو ترجمہ ضرور پڑھنا تاکہ تجھے پتہ چلے ذرا چھٹا امام تو اسے کہلوانا کیا چاہتا ہے. انشاءاللہ تیرے گھر میں برکت بھی آئے گی پریشانیاں بھی ختم ہوں گی ٹینشنیں بھی ختم ہوں گی. یقین سے پڑھنا. آپ کے درمیان ایک ایسی ہستی بیٹھے ہیں ایسی شخصیت بیٹھے ہیں جنہوں نے دعا عہد پڑھی جن کو دنیا سے گئی ہوئی والدہ مل گئی. نام نہیں دوں گا. ایک ایسی شخصیت اور ایک ایسی ہستی بیٹھی ہے بڑی برکت ہے. یہ ضرور پڑھو. اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ پڑھتے پڑھتے دنیا سے جاؤ گے تمہارا امام تمہاری قبر پہ آئے گا ٹھوکر مار کے کہے گا اٹھ اللہ کا بندہ اللہ کا ولی آ گیا ہے. تجھے اپنے لشکر میں شامل کرے گا انشاءاللہ. میں بیٹیاں کہیں جانے امام میں شمار ہوں گی مرد ناصران امام میں شمار ہوں گے. بس اتنی عرضی کرنی تھی اتنی گزارش کرنی تھی. تیرا سفر ہے مشکل دن ہے. خاص طور پہ حضرت دارا نے امام مظلوم کے لیے
کیوں؟ اس دن اس کی شہادت ہے جو سجاد کے کانٹے چنتی رہی تھی. اللہ اکبر. اس معصومہ کونین کی، اس غازی عباس کی آزادی کی شہادت ہے، اس شہزادی کونین کی شہادت ہے، اس حسین کے سینے کی تعویذ کی شہادت ہے، تسکین قلب حسین کی شہادت ہے. اللہ اکبر. جو زندان میں گئی وہ سیدھا دیواروں کو دیکھتی تھی، بغیر چھت والا زندان تھا، پتھریلی زمین تھی. بابا سے باتیں بین کر کر کے کیا کرتی تھی. بابا ذرا دیکھ، شام کی عورتیں تکیوں پہ سوتی ہیں، تیرے سینے پہ سونے والی نیچے پتھر پہ سوتی ہے. بابا چھوٹی چھوٹی اولاد والے بات جلدی سمجھ. 4 سال کی بچی ہونا کیفیت کیا ہوتی ہے، اس کی گفتگو آپ لوگ سمجھے ہیں. یہ بھی معصومہ 4 سال کا سن اندر ہے. بار بار بابا میں دیکھتی رہی ظالماں کو ظلم کر. بابا میں نہیں شاید ہوں. بابا اللہ بڑے سخت بیٹھ رہے. دمشق کی روایت کرتا ہے سادات المومنین، یہ کہتے ہیں میں بیٹھا ہوں قصر لعین پلید میں، بے شمار کہتے اس لعین کا سر میرے زانو پہ ہے. کہتے اچانک آواز آئی، زلزلہ سا. ایسے ہوا کیا؟ امام مظلوم کا سر پشت میں رکھا تھا، اوپر ایک رومال تھا. اچانک زلزلہ، شور بلند ہوا. میں نے دیکھا امام مظلوم کے سر میں پرواز شروع کی. سر کے قریب گیا، یہ گڑبڑا کے لعین اٹھ بیٹھا. یہ کہتے کیا ہوا؟ طاہر دمشقی کہتے عجیب کیفیت ہے. وہ دیکھ حسین کا سر وہاں پہ ہے. امام مظلوم نے آنکھیں کھول کے کہتے ہیں لعین یزید، کیا تو ہمیں مار کے ابھی تھکا نہیں؟ ہمارے معصوموں کو بھی مارنا چاہتا ہے. کہتے ماجرا کیا ہے؟ پتہ کراؤ. غلام کو بھیجا، جا زندان سے پتہ کر کے آ. زندان سے پتہ کرنے گئے، پتہ چلا ایک معصومہ ہے حسین کی، بڑی بےتاب ہے بابا سے ملنے کے لیے. کیفیت کیا ہے؟ کبھی اٹھ کے جاتی ہے شام والی پھوپھی کے پاس، پھوپھی کے پاس قریب جا کے کہتی ہے پھوپھی اماں مجھے بابا بڑے یاد آ رہا. دیکھا کہ پھوپھی اماں اپنے بھائی کا آخری سجدہ یاد کر کے گریہ کرنے میں مصروف ہے. کبھی کہتی ہے پھوپھی اماں میرا دل نہیں لگتا بابا کے بغیر، زندہ بڑا سخت ہے. پھوپھی اماں ہم گھر کب جائیں گے؟ جب کہا نا پھوپھی اماں شرح سب دیکھنا میری طرف، ہم گھر کب جائیں گے؟ پھوپھی اماں آواز دے کے کہتی ہے معصومہ گھر ضرور جائیں گے مگر کب جائیں گے؟ اکثر یہی شام رہ جائیں گے. ماں کے پاس پہنچی، زندان میں دیکھا ماں علی اصغر کے کرتے کو لوریاں بیٹھی دے رہے. لوریاں دے کے کہتی اصغر وعدہ کر کے آئی تھی جہاں بھی بیٹھوں گی تیری قبر بناؤں گی. وہاں سے اٹھی سید سجاد کے پاس، مختصر یہ طویل مسائل میں چھوڑ رہا ہوں، بس بہت میں پڑ گیا. آگے غلام نے پیغام دیا حسین کی معصومہ ہے، بابا کو یاد کر کے بڑی رو رہی ہے. چاہتی کیا ہے؟ کہتی ہے بابا سے ملا کا سر لے آؤ. سید سجاد کہتے ہیں ایک ہی حال ہے، سر لے آؤ. ہو سکتا ہے معصومہ چپ کر جائے. تب دشت اٹھا کے جا، مظلوم کا سر چھت سے نیچے آیا، دشت میں دشت اٹھا کے بھیجا. ایک ہی جملہ کہوں گا، مسائل بڑے سخت ہیں. میرا دل مانتا ہے ایسا ہو نہیں سکتا شام والی پردے میں آئی نہ بیٹھے ہو. اللہ اکبر، ایسا ہو نہیں سکتا مدینے والی مدینہ چھوڑ کے آئی نہ بیٹھے ہو. اللہ اکبر. آیا نا سر سید سجاد کی گود میں ہے. بیبیوں نے حلقہ بنایا، بڑے دنوں کی تھکی ہوئی بیبیوں نے حسین سے باتیں کرنا شروع کی. جو یہ ایک طرف بابا بابا کر کے لیٹی تھی معصومہ، اٹھی تھی بھائی سجاد کی گود میں بابا کا سر دیکھا. لکھا ہے صاحبان مقتل نے ایسے گری دشت میں جیسے اوپر سے پانی گرتا ہے. یوں گری بابا 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 کر کے سر اٹھایا. لوگ کہتے روتے کیوں ہو؟ وہ ایک مظلوم کی بیٹی. اللہ اکبر. میرے محترم ایک جملہ کسی نے کہا تھا میرے دل میں وہ کہتا جاؤں. بڑا جملہ کہا تھا کسی پہ احسان کرو نا نسلیں یاد رکھتے ہیں کہ کسی نے احسان کیا تھا. اس امت نے محمد کا ایک بھی احسان یاد نہیں رکھا. مارتے رہے اولاد محمد کو. لے کے آئی، گود میں رکھا بابا کا سر.
बाबा से बातें कर रही, बाबा बाबा जरा मुझे देखें, मैं कितनी बूढ़ी हो गई हूँ बाबा। बाबा जरा मुझे देखें, मेरी कैफियत क्या है बाबा। बाबा जरा देखें बाबा, मेरे नुकसान फटे हैं बाबा। बाबा मेरे होठों से खून जारी है बाबा। बातें करते करते अचानक शहजादी की गोद में इमाम मजलूम है, इसका सर शहजादी का बाबा के ऊपर। शाम वाली आवाज दे के कहती है, बस ले आओ ताबूत। इतना जुमला कहना था, शाम वाली आवाज दे के कहती है, बीबियों में ले जाना ताबूत। शाम वाली आवाज दे के कहती है, सज्जाद तुझे बहन का पुरसा हो